بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کاٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا اور پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا تمہارا علم اور عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تحریری فتویٰ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تحریری فتویٰ لیا گیا کہ اے امیر المؤمنین، ایک وہ شخص جسے نافرمانی کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی اس نے کی ہو، اور وہ شخص جسے خواہش معصیت ہے لیکن وہ برا کام نہیں کرتا، تو ان میں افضل کون ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ جنہیں معصیت کی خواہش ہوتی ہے پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ملکہ زبیدہ کی بخشش۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ اللہ نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل مجھے بہت پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمہ کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پس اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ ابو بکر اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سعد بن قیس نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو روحوں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی روح پر، جسموں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے جسم پر، قبروں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے قبر پر درود پڑے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا
اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا قیامت میں مجھے دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ جزاک اللہ۔